لٹا ہوا قافلہ جب واپس آیا مدینہ، چھوٹا سا مدینہ چھوٹا سا شہر اس زمانے میں، آج جتنی جنت مسجد نبوی اتنا مدینہ شہر تھا پہلے. اللہ ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. گڈ، یہ تو چینج آیا. اوکے، چھوٹا سا شہر مدینہ. قافلہ آ کے رکا، سیدانیاں اتری، حرم میں چلی گئی. چوتھے امام اپنے ناقے سے نیچے اترے. پورے مدینہ شہر میں کوہرام ہے، ہائے حسین کی آواز ہے. چھوٹے چھوٹے عربی گھر، غور سے سنو، عربی گھر. ایک شخص باہر نکل کے آیا، آ کے پورے قافلے کو ایسا دیکھا، دیکھ کے چوتھے امام کے قریب آیا. چوتھے امام کے قریب آ کے سلام کیا، مولا حسین کا پرسہ دیا. پرسہ دے کے کہنے لگا کہ فرزند رسول، میں اس وقت مدینے میں تھا، پلیز غور سے سننا، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، بزرگوں کو نہیں، واقعہ مشہور ہے. 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. لڑکی اور لڑکا صرف غور سے سنو کہ امام کا جملہ کیا ہے. آج میری تیسری مجلس کا یہ پہلا پیغام ہے کہ ایک شیعہ کو، ایک کنیز زہرا کو، ایک علی کے چاہنے والے کو، ایک لبیک یا مہدی بولنے والے کو ہونا کیسا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے لکھنؤ میں. دیکھیے کوئی برا نہیں سمجھے، لکھنؤ میں کہہ رہا بیکاز میں لکھنؤ میں مجلس پڑھ رہا ہوں. میں جب جس شہر میں پڑھتا ہوں اس شہر کا نام لیتا ہوں. بھائی میں بھی لکھنؤ کا ہوں، میں کہیں باہر کا نہیں ہوں. نخاس میں میرا گھر ہے. آئی ایم فرام لکھنؤ، آئی ایم ناٹ فرام حیدرآباد، سیٹل ان حیدرآباد ہوں لکھنؤ کا. کنفرم ہو گیا؟ میں لکھنؤ شہر کا ہوں بھائی، میرا پورا ددیال ننیال لکھنؤ ہے. اٹس کنفرم نا. تو اب تو میں اپنے شہر والوں کو تو بول سکتا نا، کوئی باہر والا آ کے نہیں بول رہا، آپ کے شہر کا بندہ بول رہا. اینیو وہ آیا، پورے قافلے کو ایسا دیکھتا ہے، دیکھ کے چوتھے امام کے قریب آیا، آ کے مولا حسین کا پرسہ دیا. پرسہ دے کر کہنے لگا مولا میں اس وقت مدینے میں تھا جب 28 رجب 60 ہجری کو آپ کے بابا مدینے سے گئے تھے. تو اس وقت آپ کے بابا زندہ تھے، آپ کے چچا زندہ تھے، آپ کے بھائی زندہ تھے، پورا گھر آباد تھا. اور یہ عماریوں کے پردے بھی گرین کلر کے تھے، سبز تھے، اب کالے ہو گئے. کربلا میں آپ کے بابا شہید ہو گئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، آپ کے پورے بھائی ختم، یہ پورا گھر لٹ گیا، آپ اکیلے بچ کے آئے. کربلا میں میرا آقا ختم ہو گیا. صرف میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، دیکھو کیسا سوال ہے، مدینہ پہنچنے کی سوال تھا. اب پورا شہر سن رہا، وہ کیا پوچھ رہا چوتھے امام سے. پوروں کی نگاہ اس کے اوپر ہے اور چوتھے امام کو دیکھ رہے. مدینہ شہر پہنچے، ابھی امام مسجد میں بھی نہیں گئے. وہاں پوچھتا کہ مولا صرف اتنا بتا دو کہ کربلا میں پورا آپ کا گھر لٹ گیا، یہ بتائیے کہ آپ کے بابا جیتے کربلا میں یا ہار گئے. کتنا عجیب سوال ہے. بیٹے سے پوچھ رہے باپ کے بارے میں، یہ بتاؤ کہ حسین جیتے، مولا حسین کو وکٹری ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی؟ کیا ہوا کربلا میں؟ حسین جیتے؟ ظاہری طور پہ تو حسین شہید ہو گئے، کیا ہوا مولا آپ بتائیے. چوتھے امام سے پوچھ رہا، آپ بتائیے آپ کے بابا جیت کے کربلا میں یا ہار گئے؟ مولا کا چہرہ سرخ ہو گیا. امام نے سر کو اٹھایا، اٹھا کے اس سے کہا سامنے مسجد ہے جہاں وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے. وہ گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، واپس آیا. اب سب انتظار میں کہ امام جواب کیا دیتے. اب پورا مجمع امام کو دیکھ رہا کہ جواب کیا دیتے. اس نے تو اپنا عمل کر دیا، واپس آ گیا. غور سے سننا. اب آگے کہنے لگا فوراً کہ مولا پلیز بتائیے کربلا میں آپ کے بابا جیت گئے ہمیشہ کے لیے یا ہار گئے؟ امام نے کہا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا. اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ حسین جیتے یا ہارے. تو امام نے کہا تو نے کون سا عمل کیا؟ کہا میں نے نماز پڑھی. تو کہا یاد رکھ جب تک دنیا میں سجدے میرے بابا کی جیت کا اعلان. سجدے ہوں گے تو حسین کی جیت کا اعلان ہو. اب اگر کوئی سجدے نہیں کرتا، میں کوئی نماز کی بات نہیں کر رہا، مجھے معلوم ہے سب نماز پڑھتے، میں صرف ریمائنڈ کر رہا ہوں ان کو کہ جو نہیں، میں تو جانتے نہیں، میں یہ اتنا پازیٹیو ہوں
کہ ہر لڑکا ہر لڑکی نماز پڑھے. بزرگوں کو تو بول ہی نہیں رہا, میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ تم چاہو, تم کو چاہیے کہ اپنے آقا حسین کی جیت کا اعلان اپنے گھر سے کرو. پہلا انقلاب یہ لاؤ. بیٹی نماز پڑھے گی, ماں نہیں پڑھے گی تو خود بخود پڑھے گی کہ میری معصوم بچی پڑھ رہی. بیٹا پڑھے گا تو باپ اگر نہیں پڑھتا تو وہ خود بخود پڑھے گا کہ میرا بیٹا نمازی ہو گیا. تو یہ جیت کو لے کے یہ ہے لبیک یا مہدی. ایسا نہیں ہے کہ آپ لبیک یا مہدی بول کے گرانٹیڈ لے لیے, یار میں تو سب سے بڑا شیعہ ہوں یہاں کا, میری لبیک تو ایکسپٹ ہو گئی. 24 گھنٹے 24/7 یہ فکر رہنا کہ کہیں میری لبیک ایکسپٹ ہوئی یا نہیں ہوئی.